اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہدایت ہمیں مل سکتی ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ ہدایت کو قبول کر لے۔ جس نے بھی ہدایت کو قبول کر لیا قولاً اور عملاً، یہ انشاءاللہ بامراد ہو جائے گا، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یعنی جس نے ہدایت کا اتباع کیا۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن۔ طریقہ کیا ہے؟ رسول۔ اس کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول نے۔ یعنی رسول کی عملی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ اور قرآن کی ہدایت، اس کے مطابق جو عمل کرے گا تو وہ بامراد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ خلوص دل سے نیت کر لے، غلط مقصد حیات سے توبہ کر لے اور اس سے رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ ہی میری، اور یہ کہہ دے کہ میری تو زندگی، میری موت اور زندگی کے تمام کام اب اس کے بعد اللہ کے لیے ہوں گے، میرا جینا مرنا اب اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس توبہ سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، اور اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس توبہ کے جو خالص توبہ کر لے تو انسان کے جو پچھلے گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، آپ اے رسول آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی ہے۔ جانوں پر زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ کہ آپ باطل کو مقصود بنا کے باطل کے لیے جینا شروع کر دیں، یہ اسراف ہے، یہ حد سے تجاوز ہے۔ تو جن لوگوں کو احساس جرم ہو جاتا ہے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خالص توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی وجہ سے باقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اے انسان، تم نے جو گناہ کیے ہیں، جو زیادتی کی ہے اپنے اوپر، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم خالص توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں پر یک دم معافی کا قلم لکھ دے گا، یعنی تمہارے اعمال نامے میں جو گناہ ہیں ان کو مٹا دے گا۔ مٹانے کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ تو بہرحال سامعین کرام، ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے رجوع دیکھ رہا ہے کہ کب اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، ہمارے انتظار میں ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ منتظر ہے، یعنی ہدایت اور ہدایت کا عملی نمونہ بھجوا کے اللہ تعالیٰ اب انتظار کر رہا ہے کہ کب میرے بندے جو ہیں میری طرف رجوع کریں گے۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ رجوع کر لیں؟ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ان کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس نے بھی محنت کی
میرے بارے میں میرے راستے میں محنت کی، یعنی توبہ کر لی اور صراط مستقیم پر چل پڑا اور اس میں استقامت اس نے اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بہت سے راستے کھول دوں گا، اور کیوں نہ کھولوں، ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی ہے، اب وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی چاہت کا خیال رکھے اور فیصلہ کر لے کہ میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، میں تو اللہ کا ہوں اور میں نے تیاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت سے راستے کھول دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اگر کوئی خالص توبہ کر لی تو میں اس کا ہو جاؤں گا، پھر میں اس کی مدد بھی کروں گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ایسے بندوں کی جو اس کی مدد کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی ان کی امداد، نصرت، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقا علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اب یہ مضمون تھوڑا سا پٹری بدل گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اگر آپ فیصلہ کر لیں اور لبیک کا نعرہ مستانہ بلند کر دیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ نعرہ مستانہ بلند کر دیں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو لبیک کہہ دیں، اللہ کے حکم کو لبیک کہہ دیں، رسول کی اطاعت کو لبیک کہہ دیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، یہ نعرہ بلند کر دیں، رسول کی دعوت کو قبول کر لیں اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، تو آپ ہدایت پر ہیں۔ اب اللہ آپ کی پشت ہے، پس پشت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اگر آپ محسن بن جاتے ہیں، مخلص بن جاتے ہیں، نیکوکار بن جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اس میں کافی باریکیاں ہیں اور یعنی مزید انعامات ہیں اور پھر باریک باریک چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وہ قرآن میں وہ ہے نا کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بہرحال تو ہم تو فی الحال وہ انفرادی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے جناب میں خالص توبہ کر لیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خالص توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کر کے متوجہ ہو جاؤ اس طرف۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو یقین کر لیا، جس نے اپنے مقصد حیات یعنی اللہ پر ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، تو یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس کی توبہ قبول اور منظور ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت ہمیں مل سکتی ہے، بہت آسان ہے، راستہ بہت آسان ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں کوئی حرج نہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم